یہ بتائیے گا کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے اس کی مین کاز کیا ہے، کس وجوہات کی بنا پہ یہ ہوتے ہیں؟ جی، جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، میں سب کو اس پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جس طرح پہلے بھی حکیم صاحب نے بتایا کہ جوڑ ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کے بغیر ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ ان میں درد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں خون کی روانی اور جتنی بھی ہماری باڈی کی انرجی ہے اس کی موبلائزیشن میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو درد ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس رکاوٹ کی وجوہات کو جاننا اور اس کے مطابق اس کا علاج کرنا، یہ ہمارا ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے دیکھیں کہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بالکل صحیح۔ اس میں بیرونی عوامل بھی ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں جسم پر، اور جسم کے اندرونی عوامل بھی ہیں۔ اچھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے جو جوڑوں کا درد ہے یہ عمومی طور پہ سردیوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے یا ایک سماجی تاثر ہے؟ یہ پوری طور پہ تو حقیقت نہیں ہے، لیکن اس میں سردی کا اس وجہ سے عمل دخل زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ باہر ٹھنڈ اور خشکی کی وجہ سے اور خود سردی کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ اپنے جسم کو حرکت نہ دینے کی وجہ سے زیادہ تر جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باقی ہر جسم کی اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہی دردوں کے، کچھ لوگوں کو برسات کے دنوں میں درد زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہار کے دنوں میں درد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مختلف طرح کے درد ہیں اور ان کے مختلف موسم ہیں جن میں ایگریویشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں صرف اور صرف یہ سمجھ کے کہ سردی زیادہ ہے، حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا کم پینا، ڈی ہائیڈریشن ہونا، اس کی وجہ سے ہمارے جوڑوں کے جو بندھن ہیں جنہیں ہم لیگامنٹس کہتے ہیں ان کی ڈرائنس ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جیسے ہی ہم موو کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ درد ہے۔ لوبریکیشن کم ہو جاتی ہے۔ لوبریکیشن از سم تھنگ ایلس۔ اچھا، لوبریکیشن سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے جوڑ کے اندر جو فلوئڈ پڑا ہوا ہے اس کا موبلائز وہ ہوتا ہے، اس کا جو اس کی اپنی جو تراوٹ ہوتی ہے، جو اس کے اوپر جو جہاں پر ہمارا پٹھا ختم ہوتا ہے اور جوڑ شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کے اوپر لیگامنٹس ہوتے ہیں۔ ان لیگامنٹس کی ڈرائنس ہوتی ہے جس میں ہمارا طرز زندگی اور ہمارے جتنے بھی ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل رہتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ اچھا حکیم صاحب، وائٹامن ڈی، یورک ایسڈ، کیلشیم، آرتھرائٹس اور جوڑوں کا درد، سب کے اندر کی یعنی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو گئی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو گئی، یورک ایسڈ کی پین ہو گئی، یعنی جب ان کی ڈیفیشنسی ہوں گی تو دردیں تو ہوں گی نا۔ یورک ایسڈ کی بھی پین ہوتی ہے، اس کے علاوہ آرتھرائٹس کی بھی پین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جوڑا کا جو درد ہوتا ہے جوائنٹس میں اس کی بھی دردیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ مریض کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے کون سا مسئلہ ہے ان میں سے؟ اصل میں ویسے تو جوڑوں کا جو درد ہے، آرتھرائٹس ہے، اس کی ایلوپیتھک میں بہت زیادہ اقسام انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، لیکن اس کی بنیادی اقسام 3 ہی ہیں۔ طب یونانی کی روح سے بھی باقی بھی جتنی اقسام بیان کی گئی ہیں وہ آتی ان 3 کے تحت ہی ہیں۔ جس طرح جو زیادہ کامن اس کی اقسام ہے اس میں آسٹیو آرتھرائٹس ہے جس کو ہم وجل مفاصل کہتے ہیں، بڑے جوڑوں کا درد۔ اس کے علاوہ جو ہے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے جس کو ہم طب میں گینٹھیا کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ گائٹر آرتھرائٹس ہے جس کو ہم نکرس کہتے ہیں، جو چھوٹے جوڑوں کا درد۔ اس کی وجہ یورک ایسڈ ہوتی ہے۔ تو جہاں تک وٹامن ڈی یا کیلشیم وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وٹامن D3 تو ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہڈیوں میں کیلشیم جذب نہیں ہوتا۔ کیلشیم جذب نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور بھی ہو جاتی ہیں اور سخت بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ان میں دردیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے علاوہ جو باقی 3 اقسام ہیں تو باقی کی بھی جتنی اقسام ہیں ان 3 کے زیر اثر ہی آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور طب میں اگر ہم طب یونانی کی روح سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ طب میں بیماری جو ہے وہ اخلاط کے بگاڑ کا نام ہے۔ اخلاط میں کمی بیشی ہو جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جہاں تک جوڑوں کے درد کا تعلق ہے تو جو مین صداوی خلت ہے اس کے یہ تینوں اقسام جو ہے نا صداوی خلت میں ہی بگاڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہیں اس کے ساتھ بلغم شامل ہوئی ہوتی ہے، کہیں اس کے ساتھ صفرا شامل ہوا ہوتا ہے، لیکن اصل بگاڑ جو ہے وہ صداوی خلت کے اندر آتا ہے
جس کی وجہ سے کبھی ہم اس کو ریاحی دردیں کہہ دیتے ہیں، کبھی صفراوی دردیں کہہ دیتے ہیں. اور اس کی اگر عام سادہ زبان میں ہم نے اس کی تخصیص کرنی ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو سمپل ہے کہ اگر آپ کو درد جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو رہا ہے جوڑوں کے اندر، آپ آرام سے سکون کی حالت میں ہیں اور آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی جو خلت بلغم ہے، اعصابی خلت ہے، اس کے اندر بگاڑ ہے، انفلیمیشن ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے. بالکل صحیح. تو اس کا علاج اس کے تحت کریں گے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اس کا مطلب ہے کہ جسم میں بلغم بڑھ گئی ہوئی ہے، اس کو خشک کرنا ہے. اگر غیر ضروری غیر طبعی ہے تو اس کو خارج بھی کرنا ہے. دوسری ہے اگر جسم کے اوپر وزن ڈالنے سے، جس طرح کہ آپ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو ایک دم سے جوڑ میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا، یا آپ کسی جوڑ کے اوپر دباؤ پیدا کرتے ہیں تو وہاں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی ریاحی دردیں، یورک ایسڈ کی دردیں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اچھا. اس وقت یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے، یا جسم میں یورک ایسڈ نارمل ہوتا ہے، تضابیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اچھا. تو اس کی وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہیں. بندہ جب تھوڑی دیر چلتا پھرتا ہے تو درد ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یا کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ بھی اسی خلت سے تعلق رکھتی ہے. تیسری جو پہچان ہم کر سکتے ہیں کہ آپ جب چل پھر رہے ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی درد میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو چونکہ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، تو جب کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ کے تکلیف میں اضافہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے، صفراوی دردیں ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حکیم عبید الرحمان صاحب نے بتایا کہ یہ اخلاط کے نظام جو ہوتا ہے ہمارے طب یونانی میں، اس میں ایک خلت ہوتی ہے، خلت سودا. اس کے اندر بگاڑ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو بنیادی 3 علاج ہے، ایک ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے یا طب یونانی ہے، تینوں علاج جو معالجین کرتے ہیں وہ اپنی فلسفی کی تحت کرتے ہیں. یعنی ایلوپیتھی اگر ڈاکٹر اگر علاج کر رہا ہے تو اس نے ایلوپیتھی کی فلسفی پڑھی ہوئی ہوگی. ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگر اپنے مریض کا علاج کر رہا ہے تو اس نے ہومیوپیتھی کی فلسفی پڑھی ہوگی. اور طب یونانی کا جو طبیب ہے وہ اگر اپنے مریض کا علاج کر رہا ہے تو وہ اس نے کلیات پڑھی ہوئی ہوگی، کلیات قانون، جو ہماری طب کی جو ہے وہ ایک فلسفی ہے، اس کے تحت. تو طب کی فلسفی کے تحت ہمارے 4 اخلاط کے نظام ہوتے ہیں: خون، بلغم، سودا اور صفرا. ان چاروں میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کے بگاڑ کی وجہ سے جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہماری امیونٹی سسٹم جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیماریوں کو جو ہے نا وہ اس سے بچاؤ میں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے.